اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے۔ جو مسائل سالوں سے حل نہ ہوئے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور ختم ہوں گے اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی۔ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، اور رمضان المبارک کی برکات کو جب وہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں تو رب کریم ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھتا ہے، ان پر اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے، اور جو بھی وہ اللہ سے مانگتے ہیں رب کریم انہیں عطا کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، برکتیں اور انعامات رب کریم بے بہا عطا کرتا ہے، اور یہ ایسے بابرکت لمحات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ رمضان المبارک کا ہر دن، ہر گھڑی بڑی ہی بابرکت ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اسے آپ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 4 رمضان کو کریں، 5 رمضان کو کریں۔ پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو شروع کریں اور صرف 3 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے تو 3، 4 اور 5 رمضان کے دن یہ وظیفہ کریں۔ اگر 4 رمضان کو کیا ہے تو 4، 5 اور 6 رمضان کو کریں۔ یعنی جب بھی آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو 3 دن تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ رحمتیں عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، رحمتیں اکٹھی کریں، اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، زندگی کو خوشحال کرے گا، تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت اور قیمتی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو رب کریم آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے افطار کرنے سے پہلے کر لینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی عطائیں دیکھیں، رب کریم آپ کو کتنے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 3 رمضان المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افطار کرنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کر لیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے تو اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو سوچنا ہے، پھر اللہ سے ندامت کے ساتھ ان گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، تاکہ دل کی کیفیت بنے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا تواب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا تواب، ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، گناہوں سے معافی کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دل کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے گر جائیں، رب کریم کو کہیں کہ مولا تیرے سوا ہمیں کسی نے نہیں عطا کرنا، یا اللہ تیری ذات بڑی بلند ہے، تیرا نام بڑا بلند ہے، اپنے بابرکت ناموں کی برکت سے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور مولا یہ جو میں نے عمل شروع کیا ہے، یہ 3 دن کا عمل ہے، ان 3 دنوں کے عمل سے مولا ہماری ہر حاجت کو پورا کر دے، یہاں تک کہ کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما، اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اور مولا جو بھی ہم نے مانگا ہے ہمیں عطا کر، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے اللہ سے ایسے گڑ گڑانا ہے جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، یقین کامل کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ رب کریم سے ان کلمات کی بدولت خوب رو کر مانگے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خاص طور پر سحر و افطار میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت ان اوقات کی برکات سے آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑے ہی بابرکت کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی اور خوش ہوگا، اور جب اللہ راضی تو دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔